میں سلام کروں گا ان شیعہ ایم پی ایز کو جو تقریباً 58 کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے بزدار کو کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری محبت کا مرکز جو ہے وہ صرف مدینے والے ہاشمی ہیں۔ بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری ہوٹل زدہ ایم پی اے سے بھی اپیل ہے اور سندھ ہاؤس زدہ ایم این اے سے بھی اپیل ہے کہ اچھے وقت کی منت مانو، آل محمد کی نیازیں ذہن میں رکھ کے، عزت دیتے ہی آل رسول ہیں۔ آپ کو شاید یاد رہے یا نہیں، اسی پچھلے بزداری حکومت میں یہ جو وزیر اعلیٰ شپ بزدار صاحب نے گزاری ہے، اس میں جھنگ کے ایک مولوی ایم پی اے نے قرارداد پاس کروائی تھی کہ حضور کے صحابہ کی طرح حضور کی اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔ قرارداد منظور ہو گئی، ڈرامہ کیا گیا تھا، ایم پی ایز کو بتایا کچھ گیا تھا، اور سلیبس کا پروگرام بعد میں بنا۔ پروگرام تو شاید بن چکا ہوگا، وہ پہلی ٹیسٹ ڈوز تھی جو پنجاب اسمبلی میں دی گئی کہ نبی کے صحابہ کی طرح حضور کے بیٹوں کو بھی اولاد کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ میں سلام کروں گا ان شیعہ ایم پی ایز کو جو تقریباً 58 کی تعداد میں ہیں، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے بزدار کو کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حسین رضی اللہ نہیں، حسین کے نوکر رضی اللہ ہوتے۔ سارے جواب دیں، سارے جواب دیں، بلند لہجے میں جواب دیں آپ۔ میری ان ایم پی اے سے بھی اپیل ہے، اچھا وقت اللہ کرے آپ پہ پھر آئے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ اب ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی اسلامی تاریخ سے باخبر ہونا چاہیے، لہٰذا میں ان کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ مطالعہ کریں، وہ اپنے مسائل میں رہتے ہیں۔ میں ایم پی ایز اور ایم این ایز سے کہہ رہا ہوں، اسلامیان سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے ایم پی ایز اور ایم این ایز سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے علماء اگر تمہیں نہیں بتاتے تو تھوڑا سٹڈی کا وقت نکالو۔ تاریخ اسلام میں وہ عزتوں والی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ نہیں آپ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں یار، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اتنی گنجائشیں میں دکھا دیتا ہوں اسلامک ہسٹری میں۔ بچوں یہ مسکرانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا، اور حادثہ یہ ہے جنہوں نے پڑھا وہ مطمئن تھے کہ ساڑھا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں ہے امیر کی اطاعت کرو، خواہ امیر یزید ہی کیوں نہ۔ میری مسلمانوں کے بچوں سے بھی اپیل ہے جو کل کا مستقبل ہے، جو آج کے نہیں، کل کے ایم پی ایز ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، کل کے ڈاکٹر، ادیب، جج، جسٹس یہی بچے بنیں گے۔ میری ان بچوں سے اپیل ہے، مسلمانوں اگر اپنی تاریخ پڑھو، اسلامی تاریخ پڑھو، تو اسلامی تاریخ میں وہ نصیبوں والے ہیرے بھی گزرے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ 4 پڑھا کے پھر پوچھا تھا جے موڈ ہوئے تے اور پڑھائیے۔ فرض فجر 2، فجر کے فرض 2 ہیں، وہ اسلامی ہیرو تھا۔ کیا کریں، ہمیں سلیبس بنانا پڑے گا مجلسوں کو۔ وہ کس خلیفہ کی اماں کی طرف سے بھائی تھا، یہ اپنے پروفیسروں سے پوچھنا۔
یہ چوکھے اماں والوں ہی رشتہ دار نے. وہ کون تھا جس نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھائے؟ جاؤ پوچھو اپنے ذمہ داروں سے. وہ کون تھا جس نے جمعہ بدھ کو؟ اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو درود میں باپ آدم کو راضی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو ابراہیم کی جان, پڑھو درود حضرت آدم پہ. ویسے بھی پہلا خلیفہ اللہ کی طرف سے آدم ہے. ہون بھی میں آپ ہی سواد لے ہے, اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے. اور نمبر لگانے والوں قرآنی نمبر بتا رہا ہوں, اللہ کی طرف سے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں آپ سنتے نہیں ہیں, کان آپ کے مانوس نہیں ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے, اللہ کی طرف سے دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے, اللہ کی طرف سے تیسرا خلیفہ موسیٰ کا بھائی ہارون ہے, اور اللہ کی طرف سے چوتھا خلیفہ محمد کا بھائی علی ہے. جواب دیا کرے آپ نعرے کو. انی جاعل فی الارض خلیفہ, دنیا کا پہلا خلیفہ آدم. ایک بندہ پہ پوچھے نبی تے رحمت للعالمین بھی ہوئے تے نبی ملکاں لئی بھی آئے, کوئی ایسا نبی بھی ہے جڑا اپنی صرف بیگم لئی نبی ہوئے؟ میں کہا آدم ہے, صرف حوا کے لیے نبی بن کے آیا. لیکن آدم کی عزت میں کمی کوئی نہیں. نبی اللہ بھی, خلیفت اللہ بھی, منصوص من اللہ بھی, نص موجود, آیتیں موجود. تو درود میرا خیال ہے مسلمانوں کو اچھے موڈ میں پڑھ لینا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا, وہ کہے گا مت ماری گئی ہے, آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے قاتلوں پہ درود نہیں ہو سکتے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بلند لہجے میں بولا کریں. آپ مہربانی سر. یہی سبب ہے جب 11 محرم کو بھائیوں کی لاشوں سے گزرے تو مدینے کو منہ کر کے مسافر شام نے جو نوحہ پڑھا, اس نوحے کا پہلا فقرہ یہ تھا, نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے.